السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكي الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل قرآن کرتے ہیں اس محبت کے ساتھ امت کی بھاری جانب علماء حضور آقا نامدار مدینہ کے تاجداران غریبوں کے ہم مسلمان رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ میں کسفنا میں درود و سلام و پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معاذ جو بالکرم و آلہ و اصحابہ مبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا من عن جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا من حاجات الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات والقول انك الدرجات وتبلغنا صلوات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد نزل الحل وخير الفرج وقلبنا واجبنا للغوائب واصطحبات ويسس الغمام بوجهه الكريم ولا اله واصحابه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرات، میں نے قرآن مجید سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کا ذکر فرمایا۔ اس سے قبل قوم عاد کا ذکر ہم سن چکے۔ قوم عاد جو کہ قوم سمود سے پہلے اس زمین پر آنے والی قوم ہے، اس کا ذکر ہم نے سنا کہ کس طرح سے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نوازا، انہیں ان کی جو ہے تو عمریں بھی طویل دی اور ان کی جسامت بھی اللہ نے طویل بنائی اور انہیں طاقت و قوت بھی عطا فرمائی، انہیں غلبہ بھی عطا فرمایا۔ باوجود اس کے اس قوم نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنے رسول کو، اپنے نبی کو بھیجا سیدنا ہود علیہ السلام کو۔ آپ انہیں دعوت دیتے رہے لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر وہ قوم کیسے تہہ و تہر کر دی گئی، کیسے سفر ہستی سے مٹا دی گئی، اس کا پورا ذکر آپ نے سنا۔ اب یہ اسی کے بعد آنے والے قوم ہے جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ لہٰذا پچھلی اس سے پہلے والے واقعے میں اپنے دیکھا تھا کہ کافروں کے جابر اور ظلم و مغرور ہونے کا ذکر تھا، ہے نا، کہ وہ جو قوم تھی قوم ہود کس طرح سے وہ ظالم و جابر ہو گئی تھی اور وہ غریبوں کو حقیر سمجھنے لگی تھی۔ لہٰذا یہ قوم نے بھی جب کچھ ایسی حرکتیں کی تو انہیں بھی یاد دلایا جا رہا ہے اور اس قوم کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے احمق لوگو، تم اپنی حقیقت پر غور کرو کہ تم اسی زمین سے پیدا ہوئے ہو اور ہم نے امیر کو بھی اور غریب کو بھی ہر ایک کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا پچھلے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے قوم ہود نے جب غرور کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا نام آج صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور آنے والی قوم سمود کا ذکر اب یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہ قوم کیسی تھی اور اس قوم پر کیا معاملات ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ یہاں پر اخاہم کا لفظ آیا ہے اور اس کی تفسیر میں ہود علیہ السلام کے ذکر میں کر چکا ہوں، پھر بھی یہاں پر اختصار کے ساتھ صرف چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ اخ کا جو لفظ ہے بھائی، اس کا یہ عربی لفظ ہے اخ، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے بھائی۔ لیکن بھائی کی بہت ساری اقسام ہوتی ہے کہ یہ الگ الگ معنی میں مستعمل ہوتا ہے نا۔ جیسے ایک ہوتا ہے نسبی بھائی جو کہ ہمارا سگا بھائی ہوتا ہے، جو ہمارے ہی باپ کی اولاد ہوتا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے ہمارا برادری بھائی، ہے نا، جیسے کہ چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ہے نا، یہ جو ہماری رشتہ داری میں آتا ہے وہ ہمارا برادری ہوتا ہے، ہمارے خاندان کا ہوتا ہے۔
ہے نا. اسی طرح سے ایک ہوتا ہے کہ قومی بھائی، یعنی کہ وہ کہ جو قوم سے ہوتا ہے نا. جیسے کہ قوم ہے، قوم مسلم ہے نا، تو جو مسلمان ہیں وہ بھی بھائی ہے نا. ہوتا ہے کہ ایمانی بھائی، جیسے کہ حضور السلام نے فرمایا کہ ہر مومن آپس میں بھائی بھائی، ہر ایمان والا آپس میں بھائی بھائی. ایک ہوتا ہے ہم وطن ہے نا، جیسے ایک ہی شہر میں یا ایک ہی ملک میں رہنے والے، جیسے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم وطن ہیں. جیسا کہ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے نا کہ بھارت ہمارا ملک ہے، ہم سب بھارتی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، تو یہ ہوتا ہے ہم وطن ہونا. تو یہاں پر وہی مراد ہے کہ ہم وطن، یعنی جو انہی کے وطن سے تھے یا انہی کی برادری سے تھے. حضرت سمود علیہ السلام ہے نا، حضرت صالح علیہ السلام، تو انہیں قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور حضرت سمود علیہ السلام جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے 100 سال بعد جو ہے وہ تشریف فرما. میں نے کہا کہ پہلے جو قوم آئی تھی وہ قوم ہود تھی، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ، قوم عاد تھی جس کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اور اس کے 100 سال بعد جب قوم سمود آئی تو اللہ نے ان کی طرف جو ہے تو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا. چونکہ یہاں پر ایک لفظ ارسلنا آتا ہے لیکن وہ پوشیدہ ہے نا. یہاں پر اللہ نے فرمایا اِلیٰ ثمود اخاہم صالحا، کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم وطن صالح کو ہے نا. تو ارسلنا کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، یعنی بھیجا، تو اس سے مراد یہ آئے گا. تو چونکہ مفسرین کے اس میں بڑے مختلف اقوال ہیں، اکثر نے فرمایا کہ سمود حضرت صالح علیہ السلام اور قوم کے چھٹے دادا کا نام ہے. جیسے کہ قوم عاد جو تو اس کے چوتھے دادا حضرت عاد تھے ہے نا، اور ان کے دوسرے بیٹے سمود نے اپنی رہائش یمن سے دور اور سملاخ پہاڑوں کے اندر رکھی. جو قوم سمود کے جو سب سے بڑے جو ان کے جد اعلیٰ تھے سمود نام کے، تو انہوں نے اپنی قوم کو یعنی اپنی اولاد کو لے کر کے وہ ایسے جنگلوں میں چلے گئے تھے جہاں صرف پیڑ پودے وغیرہ تھے. وہاں پر انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی اور وہیں پر ان کی نسل بڑھنا شروع ہوئی اور وہ بڑھ کر کے قوم سمود کے نام سے مشہور ہوئی. لہذا حضرت صالح علیہ السلام کا شجر نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ صالح بن عبید بن آصف بن ماسخ بن عبید بن خاور بن سمود بن عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام. تو جس طرح عاد علیہ السلام کا سلسلہ نوح علیہ السلام تک چلا جاتا ہے، ایسے ہی سمود علیہ السلام کا سلسلہ بھی نوح علیہ السلام تک جاتا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے نا. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جب طوفان آیا تھا تو اس وقت پوری دنیا جو ہے تو تباہ ہو چکی تھی. صرف پوری زمین پر ایک اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام بچے ہوئے تھے اور ان کی کچھ آل تھی، ان کی جو برادری تھی وہ بچی ہوئی تھی، انہی سے پھر نسل چلی. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گئے اور جو ان کی نسل آئی اس سے اللہ نے پھر دنیا کو دوبارہ قائم فرمایا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ جب نکاح فرمایا پھر اس سے آپ کی جو نسل چلی، آپ کی جو اولاد چلی، آپ کا جو بیٹا اس سے پہلے تھا وہ طوفان نوح میں غرق ہو چکا تھا. جب آپ نے پھر دوبارہ نکاح فرمایا اس سے پھر آپ کی اولاد کا سلسلہ چلا، اس لیے آپ آدم ثانی کہلاتے ہیں، یعنی دنیا کو دوبارہ پھر سے آپ کے ذریعے اللہ نے آباد فرمایا. پہلے آدم علیہ السلام پہلے انسان. تو چونکہ اب ہر ایک کا سلسلہ نسب جا کر نوح علیہ السلام سے مل جاتا، تو چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی کل عمر 280 سال ہوئی اور آپ نے بھی 40 سال کی عمر میں جو ہے تو اعلان نبوت فرمایا اور تبلیغ فرمانی شروع فرمائی. چونکہ آپ کی قوم پہاڑوں میں آباد تھی لہٰذا وہاں پر یہ بہت خوبصورت اور اعلیٰ اقسام کے طرح طرح کے ڈیزائن کے جو ہے تو محل تعمیر کرنے کا فن جانتی تھی. اس قوم کو جو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی تھی وہ صلاحیت یہ تھی کہ وہ ایک دم اعلیٰ اقسام کے محل تعمیر کرتے تھے، ڈیزائن کے بڑے عجیب و غریب طریقے سے وہ مکانوں کو بنایا کرتے تھے. سن تراشی کی ابتدا ایک قول کے مطابق انہی سے شروع ہوئی، یعنی پتھروں کو تراش کر اسے بنانا. یعنی ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتا جسے تراش کر کے وہ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا گفائے وغیرہ ہے نا، تو اس کو تراش کر اس کے اندر وہ محل بنایا کرتے تھے انہی پتھروں کو تراش کر کے. تو لہٰذا یہاں پر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی پہلی تبلیغ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو پہلی تبلیغ اس وقت فرمائی جب کہ قوم ایک تہوار کے موقع سے ایک ساتھ جمع تھی.
جب آپ کو اجازت ملی اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب جا کر قوم میں تبلیغ کرے، تو صالح علیہ السلام کو یہ بڑا اچھا موقع ملا کہ آج قوم کے تمام افراد ایک جگہ جمع تھے، تہوار تھا سب کا۔ لہٰذا تب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان جا کر کے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آپ نے انہیں تبلیغ فرمایا، کیا فرمایا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ وہی جملے ہیں جو سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمائے تھے۔ ہود علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم عاد کو تبلیغ فرمائی تھی تو یہی جملے فرمائے تھے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور فرمایا تھا کہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے سوا، اس رب کے سوا کوئی تمہارا رب نہیں ہے، کوئی تمہارا پالنہار نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو چونکہ آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی کہ اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس رب نے تم کو پیدا فرمایا، اس رب نے تم کو تخلیق فرمایا، ہوا انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور پھر کیا کہ واستغفروا ثم توبوا الیہ، تو پھر تم نے اسی کی طرف پلٹنا، اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور بہت دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو چونکہ آپ نے قوم سے یہ کہا کہ دیکھو وہ رب ہے، انشاکم، اس نے تمہیں بنایا ہے۔ ایک یہاں پر عربی کا ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایک ہوتا ہے انشاکم اور ایک ہوتا ہے خلقنا، ہے نا، دونوں کا معنی لگ بھگ قریب ہوتا ہے۔ انشا یعنی بنانا، اور خلق کا معنی ہوتا ہے تخلیق کرنا، پیدا کرنا۔ مفہوم کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی چیز کو بنائے تو کہتے ہیں کہ اس نے بنایا، اس کا موجد یہ، اس کا خالق یہ، عرفی طور پر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا یا ہم کو بنایا، ایک ہی بات ہے، ایک ہی لفظ الگ الگ طریقے سے، جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی پانی، اب پانی کو ہم اردو میں پانی کہہ لیتے ہیں، اس کو فارسی میں آپ بھی کہتے ہیں، اس کو انگلش میں واٹر کہا جاتا ہے، اسی کو ہندی میں جل کہا جاتا ہے۔ چیز تو ایک ہی ہے، الفاظ بدل گئے، تو بات تو ایک ہی ہے کہ رب نے ہم کو پیدا کیا، رب نے ہم کو بنایا، اگرچہ الفاظ بدل رہے ہو، خلقناکم کہا جائے، انشاکم کہا جائے، تو چونکہ رب تعالیٰ ہی ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے، ان کو پیدا فرمایا ہے، اور چونکہ اس نے تمہاری بنیاد اس مٹی سے رکھی، تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا گیا، اسی مٹی سے تمہیں بنایا گیا، اس سے تمہاری ایجاد کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تمہارے جد اعلیٰ حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے نا، اور وہی موجد اور بدیع انسان ہے، تمام انسانوں کے موجد وہی، تمام انسانوں کے جد اعلیٰ وہی ہے، تمام انسانوں کے باپ وہی ہے، کہ انہی سے انسان پیدا کیے گئے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اب ایک چیز یہاں پر آتی ہے کہ ہم شب و روز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر روز تو انسان مٹی سے پیدا نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن کیا ہر انسان حقیقتاً مٹی سے پیدا ہوا؟ جیسا ہم دیکھتے ہیں، شب و روز کا مشاہدہ کرتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندھ کر کے، اسے سکھا کر کے، اسے پتلا بنا کر کے، اسے کئی دنوں تک کے سکھایا، اس پر ہوائیں چلتی رہی، پھر جا کر کے جب اس میں گوشت سب بن گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح داخل کر دی۔ تو جب کسی ایک کی تخلیق ہو گئی اور سب اسی کی نسل ہے، تو اس کی کا اطلاق سبھی پر ہوگا، اسی کا اطلاق سبھی پر ہوگا، اور حقیقتاً دیکھا بھی جائے باریکی کے ساتھ تو ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے نا، جب مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، تو منی کے جب قطرے عورت کے رحم میں پہنچتے ہیں، تو مرد کے منی کے قطرے اور عورت کے حیض کے خون سے عورت کے شکم میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق فرماتا ہے، وہاں پھر بچہ جنم لے پیدا بنتا ہے، اور پھر بعد میں 9 مہینے کے بعد ماں کے شکم سے، ماں کے پیٹ سے وہ باہر آتا ہے۔
اس طرح انسانوں کی تخلیق ہو رہی ہے، پیدائش ہو رہی ہے، تو بظاہر دکھ تو یہ رہا ہے کہ انسان پیدا اس طرح سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب غور کریں اس چیز پر کہ اب ریورس چلنا شروع کریں۔ انسان پیدا کہاں سے ہوا؟ نکلا کہاں سے؟ ماں کے پیٹ سے۔ ماں کے پیٹ میں وہ بنا کس چیز سے؟ دو چیزوں سے، ایک تو باپ کی منی اور دوسرا ماں کے حیض کا خون۔ اب باپ کے جسم میں منی اور ماں کے جسم میں حیض کا خون بنتا کہاں سے ہے؟ یہ چیز بنتی کیسی ہے؟ اگر منی کو ہم دیکھیں، ہے نا، منی، چلو پہلے خون کو دیکھ لیتے، خون بنتا کیسے ہے نا؟ تو خون بنتا ہے اناج سے۔ ہم جو غذائیں کھاتے ہیں، ہے نا، جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں، اس غذا کے کھانے سے ہمارے جسم کے اندر طاقت و قوت و توانائی بھی پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے خون بھی ہمارا بننا شروع ہوتا ہے۔ پھل فروٹ کھاتے ہیں، ہے نا، کہ بھئی یہ فروٹ کھاؤ، یہ پھل کھاؤ، اس سے خون میں بڑھوتری ہوتی ہے نا، یہ اناج کھاؤ، اس سے طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو خون بنتا ہے اناج کے ذریعے۔ اور اب اگر منی کی تخلیق کو آپ دیکھیں تو منی بھی بنتی ہے خون کے ذریعے سے، ہے نا، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 لقمے سے، جب انسان 40 لقمے کھاتا ہے نا، تو ان 40 لقموں سے ایک خون کا قطرہ، یہ خون کی بوند پیدا ہوتی ہے۔ اور جب 40 خون کی بوندیں ہوتی ہے تو ان 40 خون کی بوندوں سے ایک قطرہ یا ایک بوند منی کا قطرہ یا منی کی بوند پیدا ہوتی ہے۔ اب سوچے آپ، ہے نا، یہ تخلیق کے مراحل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو منی بنی کس سے؟ خون سے، اور خون بنا کس سے؟ غذا سے۔ اب غذا آئی کہاں سے؟ جو اناج ہم کھا رہے ہیں، جو پھل فروٹ ہم کھا رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ پیڑ پودوں سے آ رہے ہیں، زمین سے آ رہے ہیں۔ یہ کہاں سے؟ سب کی تخلیق کیا ہے؟ زمین سے۔ پیڑ کہاں سے پیدا ہوا؟ زمین سے۔ اناج کہاں سے پیدا ہوا؟ زمین سے۔ تو ہر چیز پیدا کہاں سے ہوئی؟ زمین سے۔ تو گویا یہ پوری ایک سائیکل، یہ پورا ایک چکر ہے جو اس طریقے سے چل رہا ہے۔ جس طرح سے بارش کا پانی آتا کہاں سے ہے؟ یہ سمندر کا پانی ہے جو کہ بھاپ بن کر آسمان کی طرف جاتا ہے، اور پھر بادل بن کر کے دوبارہ آ کر برستا ہے، اور پھر واپس اسی سمندر میں چلا جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، اسی زمین سے پیدا ہوا ہے، اسی زمین پر پیدا ہوا ہے، اور پھر مرنے کے بعد اسی زمین میں لوٹایا جائے گا، اور پھر دوبارہ اسی زمین سے اٹھایا جائے گا اور حشر و نشر میں پہنچایا جائے گا۔ یہ انسان کی تخلیق کے مراحل۔ تو چونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میری قوم غور کرو اپنے آپ کہ تم اسی مٹی سے پیدا ہوئے، تم ناپاک خون کے قطرے، منی کے قطرے سے پیدا کیے ہوئے، کس بات کا تمہیں غرور ہے؟ کس بات کا تمہیں گھمنڈ ہے جو تم اپنے رب کو بھول بیٹھے؟ تم اپنی فن کاری میں، اس رب نے تم کو یہ فن عطا کیا کہ تم یہ اعلیٰ اقسام کی جو تم یہ بلڈنگیں بناتے ہو، یہ گھر بناتے ہو، یا مکانات بناتے ہو، اس رب کو تم بھول بیٹھے۔ آج کر ہم اپنے آپ پر غور کریں، اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم بھی دیکھیں ہماری بھی تخلیق اسی زمین سے ہے، ہم بھی اسی ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے، ہم بھی اسی دو شرمگاہوں سے نکل کر کے اس دنیا میں آئے، لیکن ہمارا غرور اور ہماری انا کا عالم کیا ہے؟ بس میں ہی میں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے پھر بڑی خوبصورت بات کہی، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ۔ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر اقبال نے کی، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ۔ خودی یعنی انا، خود اپنے آپ کو اگر انسان دیکھیں، اس کا سر بولتے ہیں راز کو، خودی کا سر نہا یعنی پوشیدہ، غائب۔ انسان خود اپنی تخلیق سے غائب ہے، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ ہمارا رب تو ہم کو بار بار فرما رہے کہ میری آیتوں میں غور کر، اے انسان میری اس تخلیق پر غور کر، اے انسان اپنے آپ پر غور کر، اپنی تخلیق پر غور کر۔ تو پیدا کیسے ہوا ہے؟ تو آیا کہاں سے ہے؟ تجھے جانا کہاں ہے؟ تیرا مقصد کیا ہے؟ تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو کر کیا رہا ہے؟ اے انسان اپنے آپ پر تو غور کر، لیکن تو اپنے آپ سے غافل ہے۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، تو حقیقت یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ۔ جب کچھ بھی نہ تھا تو صرف اللہ تھا، اور کچھ نہ ہوگا تو بھی اللہ ہی ہوگا۔ تو وہ فرماتا ہے کہ انسان تو تھا ہی نہیں، تو چیز ہی کیا تھا؟ تو کوئی قابل شے ذکر ہی نہیں تھا، تو ایسی چیز ہی نہیں تھا کہ تیرا ذکر کیا جاتا۔ میں ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، میں رب ہوں، میں نے تم کو پیدا کیا، تمہیں عدم سے وجود میں نے لایا ہے، لیکن تو اپنے آپ کو نہیں پہچان، میں ہی تھا اور میں ہی رہوں گا۔ تو یہ رب کی شان ہے، لیکن تو اپنے آپ کو بھول گیا۔ خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ۔ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر اقبال نے کہی، خودی ہے تیغ فسا،
ہے نا. اب یہ خودی سے مراد انا ہے، اپنی انا ہے نا، میں سب کچھ ہوں، بس میں ہوں، میرے جیسا کوئی ہے نا. انسان کو کسی کو اگر اللہ کوئی نعمت سے نواز دیتا ہے تو کہتا ہے میں ہی. کسی کو حسن سے نوازا، ارے میرے جیسا خوبصورت ہے. کسی کو اللہ نے علم سے نوازا، ارے میرے جیسا کوئی علم والا ہی نہیں. کسی کو اللہ نے کسی فن سے نواز دیا تو وہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی کاریگری نہیں. کسی کو اللہ نے دولت سے نوازا تو کہتا ہے میرے جیسی دولت تو کسی کے پاس نہیں. کسی کو اللہ نے شہرت سے نوازا، کسی کو اللہ نے اولاد سے نوازا، خاندان سے نوازا، عزت سے نوازا. تو ہر انسان اسی میں بس میں ہی ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ جو خودی ہے نا، یہ تیغ فسا ہے. تیغ بولتے ہیں تلوار کو، اور فسا سے مراد فساد ہے. یہ فساد کی وہ تلوار ہے کہ جس کے سامنے جو آتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، اور پھر ایک عظیم جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ، جب انسان اپنی بڑائی کرنا شروع کرتا ہے نا، لوگ بھی پھر اس کو کچھ کام ہی نہیں، بابو اس سے خود ہی ہے تیغ فسا. یہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے. لا الہ الا اللہ. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے. تو کچھ نہیں ہے، نہ تو تھا، نہ ہے، نہ رہے گا. رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اسی کی ذات تھی، ہے اور رہے گی. تو ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی. تو بہرحال ہر انسان اپنے آپ پر غور کرے، اپنی انا کو چھوڑے اور غور کرے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، یہ آیا کہاں سے، اسے جانا کیا ہے، یہ کرنے کیا آیا اور کر کیا رہا. بہرحال تو چونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم ذرا غور تو کرو اپنے آپ. پھر اس رب نے یہ تم پر کرم فرمایا کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، ہے نا، تمہیں زمین پر برتنے کے لیے اس نے موقع دیا. زمین پر رہو، تعمیرات کرو، محل بناؤ، اچھے اچھے تعمیر محلوں کو کرو. لہٰذا یہ سب قوت اللہ تبارک و تعالی نے تم کو عطا فرمائی. چونکہ ایک اور چیز تم کو اللہ نے دی کہ ہر شخص کی عمر 300 سال یا اس زیادہ سے زیادہ 1000 سال کی ہوا کرتی. آج ہماری عمریں کیا ہے؟ 60 سال 70 سال 80، بس حد ہوگی تو 100 سال. ارے تو 100 بھی کوئی بڑی مشکل سے جا رہا ہے نا. لیکن ان کی عمریں کیسی؟ 300 سال تک تو منیمم، اور پھر میکسیمم اگر زیادہ سے زیادہ ہوئی ہیں تو 1000 سال تک کی ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، اور طاقت اور قوت الگ اس کے علاوہ. تو لہٰذا آپ نے کہا کہ میری قوم تم کتنے بختور ہو کہ زمین کو تمہارے لیے قابل بنایا، اور تم کو زمین پر اللہ نے قادر بنایا. تمہیں قدرت بخشی کہ زمین پر تم جیسے چاہو اس کو استعمال کرو صحیح طریقے سے. مگر تو لہٰذا روایت میں قوم سمود نے اتنی کثیر عمارات اور مکانات اور باغات بنائے اور نہریں کھودی کہ یہاں تک کہ جب بعد میں انہی میں سے بعد میں کوئی اور اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے نبی تشریف لائے، اور جب انہوں نے ان معاملات کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس قوم نے کتنے بڑے بڑے محل تعمیر کر دیے، اعلیٰ اقسام کی انہوں نے تعمیرات تعمیر کر دی، بڑے بڑے باغ انہوں نے بنائے، نہریں انہوں نے کھود ڈالی، یہاں سے وہاں تک پانی کو پہنچا دیا. اے مولا ان سب سے حاصل کیا ہے، ان سب کا فائدہ کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ اس پر بھی ان کے لیے اجر و ثواب، اس لیے کہ ان کے بعد آنے والے لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، آنے والے لوگ ان سے مستفیض ہوں گے، اس لیے اس میں ان کے لیے بھی اجر و ثواب. اب یہاں سے سنیے کیا علماء فرماتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تعمیرات کی کئی اقسام ہے نا، جیسے کہ واجب، مندوب، مباح اور حرام ہے نا. یعنی اگر کوئی چیز ہم تعمیر کر رہے ہیں، بنا رہے، کوئی گھر، کوئی بلڈنگ، کوئی مکان، کوئی چیز جو بھی ہم بنا رہے ہیں ہے نا، تو اس کی اقسام کیا ہے؟ واجب، مندوب، مباح اور حرام. واجب جیسے کہ سرحدوں پر دیواریں تعمیر کرنا، یا زر رسا نہروں پر ہے نا، یا وہ پانی کی نہریں جس میں سے گزرنا آسان نہ ہو اس پر پل بنانا، یا بڑے بڑے شہروں میں جامع مسجد بنانا ہے نا، مدرسے بنوانا، مسجدیں بنوانا، یہ سب کیا ہے؟ واجب. چھوٹی نہروں پر پل بنوانا، اسی کے علاوہ مساجد، مدارس اور سہولت لیے دیگر سراہے، ان مسافر خانے بنانا، یہ سب کیا ہے؟ مندوب. اور مباح جیسے عام چھوٹی نہریں کھودوانا، خانقاہیں اور عبادت خانے بنوانا، یا ایسے مکانات تعمیر کرنا جو لوگوں کو گرمی یا سردی یا بارش سے بچا سکے، جس میں لوگوں کا فائدہ ہو، آنے والے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکے. اور حرام یہ ہے کہ ہر ایسی عمارت یا مکان جس سے کسی کی دل آزاری ہو، یہ حرام، جو انسان تکبر کے لیے بنائے، اپنی واہواہی کے لیے، ہاں میرا محل، میرا برج خلیفہ اتنا بڑا، کس کا نہیں اتنا بڑا،
میری بلڈنگ اتنی بڑی ہے نا، میرا یہ پلاٹ، میرا وہ محل، میرا وہ بنگلہ، تو پھر یہ جو فخر اور مباحات کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے ہے، اور لوگوں کے اوپر فخر جتانے اور لوگوں کو ذلیل جتانے کے لیے ہے، تو پھر یہ حرام ہے نا۔ اسی لیے فرمایا اسرار محمدیہ میں ہے کہ مکان کی تعمیر سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بارش، سردی، گرمی وغیرہ سے بچاؤ ہے نا، لہٰذا اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق بنائے ہے نا، اور زیادہ کرنا جو اپنی ضرورت، اپنی حاجت سے زائد ہو، پھر وہ فضول خرچی اور اسراف میں داخل ہے۔ لہٰذا حدیث شریف میں ہے کہ جس نے ظلم سے بچ کر اور زیادتی سے محفوظ ہو کر مکان بنوائے، باغ بوئے، تو جب تک اس مکان یا باغ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لوگوں کے لیے اگر کسی نے کوئی مکان بنا دیا کہ لوگ بھائی مسافر ہے، کوئی دور سے آتا ہے تو آ کر کے ٹھہرے، جتنے دن چاہے رک کر کے وہاں سے چلا جائے، اس طرح مسافر خانے تیار کر دیے ہے نا، نہریں خطبا دی کہ بھائی جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں پانی پہنچا دیا، تو کچھ ایسے کام اگر لوگوں نے کر دیے، کہیں باغ لگا دیا، کہیں پیڑ راستے میں لگا دیے کہ وہاں سے پھل پھول چلتا ہوا کوئی مسافر کھا لے، تو اس پر بھی اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مکان بنوانا اس وقت حرام ہے جبکہ فخر و مباحات کے لیے ہو ہے نا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلا ضرورت مکان بنواتا ہے قیامت کے دن وہ اس کے سر پر لاد دیا جائے، وہ اپنے سر پر رکھ کر کے آئے۔ اب ذرا انسان غور کرے، آج مستری جب مکان بناتے ہیں تو وہ مزدور کو رکھتے ہیں بنانے کے لیے، اور ایک بیچارہ مزدور ہوتا ہے ان میں سے جو اینٹیں اٹھا کر کے لے جاتا ہے، اپنے سر پر اینٹوں کا بوجھ رکھ کر کے وہ اس چند اینٹوں کو، گنتی کی وہ اینٹیں ہوتی ہیں جنہیں اٹھا کر کے وہ لے کر کے جاتا ہے، اس سے بھی جو ہے تو اسے بڑی دقت اور کلفت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اٹھا کر کے لے، اس کی مزدور کا کام ہے۔ تو سوچے چند اینٹیں اٹھانا اس کے لیے کتنا بار گزرتا ہے، لیکن پورا مکان جب بن کر تیار ہو جائے اور جب وہ پورا مکان کسی کے سر پر لاد دیا جائے، ڈال دیا جائے کہ اس پورے مکان کو اٹھا کر کے اسی مکان کی چند اینٹیں جسے اٹھانا مشکل تھا، آج وہ پورا مکان اس کے سر پر لاد دیا جائے۔ سوچے، غور کر اس دنیا کی مثال سے کہ اگر تپتی ہوئی دھوپ ہے اور گرمی میں کوئی مستری کام کر رہا ہے، کوئی اینٹیں اٹھا رہا ہے، کوئی سیمنٹ اٹھا رہا ہے، کوئی ریتی اٹھا رہا ہے، اور جب لے کر کے جا رہا ہے پسینے سے شرابور ہو رہا ہے، اس کا بدن تھک رہا ہے، تو سوچے اس گرمی میں جب وہ یہ محنت کر رہا ہے تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ لیکن قیامت کی گرمی اس گرمی سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے۔ قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور اس وقت اس انسان کے سر پر اس کا پورا مکان لاد دیا جائے، اٹھا اس کو اور چل اسے لے کر کے۔ تو انسان غور کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب ملعون ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ اس لعنت سے مستثنیٰ ہے۔ اس دنیا کی چیزیں کیا لعنت ہی اس کے اوپر اللہ نے فرمایا، سوائے اس کے جو ذکر الہی ہے اور وہ چیزیں جو اللہ کی رضا کے لیے رکھی گئی۔ اگر انسان نے کوئی نیک نیتی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے کہ اس سے آنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو پھر اس کا اسے اجر ثواب ملتا رہے گا۔ لہٰذا فارس کے علاقوں میں لوگوں نے بہت اونچے اونچے مکانات بنوائے، نہریں کھدوائی، باغات لگائے، اور اس زمانے میں جو ہے تو پھر جب میں نے کہا کہ اس نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اللہ اس کا کیا فائدہ حاصل، تو اللہ نے فرمایا کہ اس پر بھی ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے زمین پر اتنی محل یا اتنی چیزیں کیوں تعمیر کروائی ہے نا، آپ نے اس ویران زمین کو بہت زیادہ آباد کرنے لگے تھے۔ جب آپ کا وقت قریب آیا تو آپ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ آباد کرو، وہاں مکان بناؤ، وہاں یہ بناؤ، وہاں وہ بناؤ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ابن مالک ابن مومنین، آپ اتنے تعمیرات کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ ان ویرانوں کو، زمین کے وہ حصے جو ویران پڑے، آپ اس کو آباد کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ میں نے کسی شاعر کے ایک شعر کا جو مفہوم سنا ہے، شاعر کا شعر سنا ہے جس نے اس میں کہا ہے کہ بھلا وہ بھی کوئی انسان ہے جس نے اپنے مرنے کے بعد کوئی نشانی نہ چھوڑی، یعنی اپنے مرنے کے بعد کوئی یادگار چھوڑ کر کے جائے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یعنی انسان مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔
کوئی مسجد بنا کر کے جائے، کوئی مدرسہ تعمیر کر کے جائے، کوئی مکتب بنا کر کے جائے، اس کے لیے کوئی امداد کر کے جائے، کوئی ایسا کام انسان ثواب جاریہ کر کے جائے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہے، کوئی مکان، کوئی سرایہ یا کوئی کرائے کا ایسا یہ جس کو بولے مسافر خانہ بنا کر کے چلا جائے جہاں سے لوگ فائدے اٹھائے، کوئی باغ بنا دے کہ ایک باغیچہ ہے بھائی فری ہے، جاؤ جا کر کے جس نے کھانا ہے کھائے، یا کوئی پانی کی نہریں کھدوا کر دور دور تک پہنچا دے، تو کوئی ایسا کام، یا کوئی زمین جو ویران تھی اسے اللہ کے بندوں سے آباد کرے، وہاں مسجد بنائے تاکہ وہاں اللہ کی بندگی ہوتی رہے، تو ان سب کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے نا۔ آج کل بنانے والوں نے تو بھی تاج محل بنا کر کے گئے ہے نا، مغلوں نے کسی نے تاج محل بنایا، کسی نے لال قلعہ بنایا، کسی نے جو ہے تو اور بنایا، صرف تعمیر۔ تو جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، جس سے قوم کو کوئی نفع حاصل ہو، وہ چیز ٹھیک، لیکن جس سے کوئی چیز فائدہ حاصل نہ ہو تو وہ چیز پھر جو ہے تو انسان کے لیے وبال جان بننے والی ہے۔ فَاسْتَغْفِرُهُ ثُمَّ تُوبُ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ، اپنے کفر و شرک سے توبہ کرو، اللہ کے حضور معافی مانگو، اس کے حضور گر جاؤ، سب سے پہلے مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرو، اور پھر اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر توبو الیہ، اس کی طرف توبہ، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو، کفر سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، اور جن اور برے اعمال میں تم پڑے ہوئے ہو ان تمام بد اعمالیوں سے تم توبہ کرو، اور پھر کیا کہ ان ربی قریب مجیب، کہ پھر میرا رب بہت قریب ہے نا۔ تو چونکہ آپ نے ان لوگوں سے کہا توبہ کے لیے کہ تم جس رب کریم نے تم کو بھیجا ہے، جس سے تم وعدہ کر کے آئے ہو، قالوا بلا کا، ارے جب اس رب نے تم سے عالم ارواح میں پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو یاد کرو اس دن کو، تم نے اس وقت کہا تھا قالوا بلا، اے رب، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی خالق حقیقی ہے، تو ہی ملاک ہے، اے پروردگار عالم۔ تو آج اس رب کے احکام پر عمل کرنے کا وقت ہے، جسے عالم ارواح میں اپنا رب مان چکے ہو، اس زمین پر آ کر اب اس کے وعدوں کو پورا کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اور اس کے احکام پر عمل کرو۔ لہٰذا چونکہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رب ہم سے بہت دور ہے، لیکن آپ نے بڑی پیاری بات کہی، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کا سننے والا ہے۔ دو باتیں آپ نے بیان کی، میں قریب اور مجیب، رب کی صفت ہے، رب تعالیٰ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رب ہم سے بہت دور ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت دور ہے، یہ سات آسمان بھی، سات آسمانوں کے اوپر عرش، پھر عرش کی بھی پرے لا مقام کی طرف سے بھی تو آگے رب تعالیٰ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے بہت دور ہے ہم سے رب، ہرگز سے۔ یہ تو صرف انسانوں کے سمجھنے کے لیے بتایا گیا ہے، ورنہ وہ رب تو ایسا ہے کہ جس کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، وہ قریب ہے تم سے بہت، تم سے وہ دنیا داروں کی طرح نہیں ہے۔ ہم نے اپنی دنیا کی عقل سے یہ سمجھ لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز ہم سے دور ہے، تو ہم دنیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں نا کہ فلاں مجھ سے اتنی دوری پر بیٹھا ہوا ہے، وہ گھر مجھ سے اتنی دور ہے، وہ ملک اس ملک سے اتنی دور ہے، یہ آسمان اس زمین سے اتنی دور ہے، یہ چاند زمین سے اتنی دوری پر ہے۔ تو ہم نے رب کے متعلق بھی ایسا گمان کر رکھا ہے کہ رب تعالیٰ بھی ہم سے بہت زیادہ دور ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم نے دنیا داروں کی طرح رب کو سمجھ لیا۔ تم نے سمجھ لیا جیسے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، جیسے دنیا کے کوئی بڑا آفیسر ہوتا ہے، کوئی بڑا سیٹ ہوتا ہے، کوئی مالدار انسان ہوتا ہے، کوئی منتری سنتری ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس پہنچنے کے لیے انسان کو ہزار جتن کرنے پڑتے ہیں، جہاں پہنچنے کے لیے کئی سفارشیں کرنی پڑتی ہے، کئی منتیں ماننا پڑتی ہے، اور کئی رشوتیں چلانا پڑتی ہے، تب جا کر کے کچھ ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ غرور کے پتلے اپنی انا سے باہر نہیں آتے ہیں، اور اپنے سے کمزور لوگوں کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے، غریب کی طرف وہ نہیں دیکھتے، بلکہ ان سے دور ہی رہتے ہیں، ان سے متنفر ہی رہتے ہیں۔ لہٰذا تم نے رب کو ایسا سمجھ لیا ہے، لہٰذا تم اتنے غافل ہو کہ اپنے رب، یہ لوگ اتنے غافل ہوتے ہیں دنیا دار کہ مظلوم کی فریاد ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی، یہ دنیا داروں کا حال ہے۔ لہٰذا سائل کی پکار ان تک کے نہیں پہنچتی ہے، وہ لوگوں کی ایک نہیں سنتے ہیں، بلکہ مانگنے والا اگر ان کے قریب بھی پہنچ جائے تو یہ منہ پھیر کر کے بھاگ جاتے ہیں، اس کو منہ چڑھا کر کے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا
اے دنیا کے طالبوں، تم نے ان دنیا داروں کے سامنے اپنی ایڑیاں تو رگڑ لی، دیکھ لیا کہ یہ دنیا دار لوگ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، ان کے درباروں پر جا کر کے تم نے جو ہے تو ایڑیاں رگڑ دی، جو ہے تو اپنے ہاتھ پھیلا دیے، لیکن پھر بھی تمہیں کچھ نہ ملا۔ آؤ اس رب کریم کی بارگاہ میں، اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو تم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ وہ رب خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ رب جو تمہاری ہر پکار کو سنتا ہے، تم اگر اسے چاہے جس طرح سے پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، تم اسے اگر زور سے پکارو تب بھی وہ تمہاری پکار سنے گا، تم آہستہ پکارو تب بھی وہ تمہاری پکار سنے گا، تم اسے دل کے دل میں پکارو تب بھی وہ تمہاری پکار کو سنے گا۔ وہ رب ایسا ہے، اس کی رحمت ہر جگہ موجود ہے اور ہر ایک کو ہر حال ہر لمحہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، اور اسی کا آستانہ جو ہے یہ نبی کے دربار، جو نبی کے آستانے ہیں، جو اولیاء کرام کے دربار ہے، وہ اس خدائے تعالیٰ کے ملنے کی سب سے بہتر جگہ ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں، ہے نا، مثال دی گئی کہ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ رب فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب۔ شہ رگ کسے کہتے ہیں؟ یہ انسان کے گلے میں جو رگیں ہوتی ہے نا، یہ جو جس کو ہم اپنی عام زبان میں نلڑا بولتے ہیں، جس کو حلقوم کہا جاتا ہے نا، جس سے کھانا اور پانی اترتا ہے، اسی کے اگل بغل میں دونوں طرف سے آزو اور بازو میں دو نسیں ہوتی ہیں جن کو جنین کہا جاتا ہے، جن میں خون کی روانی ہوتی ہے۔ اگر یہ ایک نظم انسان کی کٹ جائے نا تو خون کا رکنا بند نہیں ہوتا، اور ممکن ہے کہ انسان کی موت جلد واقع ہو۔ اگر دونوں نسیں کٹ گئی نا تو فوراً انسان مر جائے گا۔ تو شہ رگ کے کٹنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ شہ رگ ہماری کتنے قریب ہے، لیکن اتنے قریب ہونے کے بعد بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم خود اپنی شہ رگ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اسے دیکھنا ہے تو پھر اسے آئینے میں دیکھنا پڑے گا، آئینے میں دیکھنا پڑے۔ جب انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہوگا تو اسے اپنی شہ رگ نظر آئے گی، ذرا اپنی گردن کو اونچا کرے تو اسے یہاں جو کھلی ہوئی نسیں جو رگیں ہیں وہ نظر آئے گی، وہ اس کی شہ رگ ہے۔ تو دیکھنے کے لیے محتاج کس کا ہے؟ آئینے کا۔ شہ رگ اس کے بہت قریب ہے، لیکن پھر بھی دیکھنے کے لیے محتاج ہے آئینے کا۔ رب تعالیٰ بندوں کے بے حد قریب ہے، لیکن پھر بھی محتاج ہے وہ انبیاء اولیاء، کہ بغیر ان کے واسطے اور بغیر ان کے وسیلے کے وہ رب تک پہنچ نہیں سکتے۔ رب تک پہنچنا ہے تو پہلے ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، پہلے کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جا کر کے اسے رب کی معرفت نصیب ہوگی۔ کوئی انسان ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے لیکن رسول کا کلمہ نہ پڑھے، حضور کو اپنا نبی رسول تسلیم نہ کرے، وہ چاہے ساری زندگی کلمہ پڑھتا ہوا مر جائے پھر بھی وہ جہنم میں جائے، اسے رب کی معرفت نہیں مل سکتی، کیونکہ رب نے خود فرما دیا کہ اگر مجھ تک آنا ہے تو میرے نبی کے وسیلے سے آنا پڑے گا، انبیاء کے واسطے اور وسیلے سے آنا پڑے گا، اولیاء کے واسطے اور وسیلے سے آنا پڑے گا، تب جا کر کے تمہیں میرا پتہ ملے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میری خبر ہے، جو مجھ کو جانتے ہیں، جو مجھ تک پہنچے ہیں۔ تم ان تک پہنچو، یہ تم کو مجھ تک پہنچا دیں۔ تو چونکہ بغیر واسطے اور وسیلے کے پھر رب تعالیٰ بھی نہیں ملتا ہے، تو لہٰذا آپ نے مشرکین سے یہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں مجھ کو اللہ کا رسول تسلیم کرو اور اس رب کی طرف توبہ کرو، وہ رب تمہاری جو ہے تو دعاؤں کو سنے گا، وہ پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو بہت جلد قبول فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ابو طالب نے کہا تھا کہ اے محمد تیرا رب تیری ہر بات مان لیتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب کہا کہ چچا اگر تم ایمان لے آؤ اور اس رب کی بندگی کرو تو وہ تمہاری بھی مان لے گا۔ میرا رب تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ تو بندے کی تھوڑی عبادت پر بھی خوش ہو جاتا۔ اگر بندہ اس کے حضور آ کر کے جھک جائے، وہ اپنی انا کو فنا کرے اور وہ توبہ کرے، وہ رو لے، تو میرا رب فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا دار لوگ ہیں جن کے پاس اگر انسان کو تھوڑی بھی ضرورت پڑ جائے نا تو وہ جاتا ہے بھائی تھوڑے ادھار پیسے دے دے، تھوڑا مجھ کو چند دنوں کے لیے ادھار دے دے، تو کئی دنوں تک تو وہ اس کو گھمائے گا بھٹکائے گا، آج آ کل آ پرسوں آ، ابھی نہیں ہے تب آنا جب آنا، لیکن پھر بھی بعد میں کہہ دے گا میرے پاس نہیں، ختم ہو۔ یہ دنیا داروں کے معاملات ہیں۔ آج کوئی سگا سگے کو نہیں ہوتا ہے، لیکن رب تعالیٰ وہ ہے کہ جو تمہارے ایک آنسو پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تم اس کے حضور آؤ، ایک آنسو ہی پر جو تو اس کے حضور تم بہا دو، وہ رب تم سے راضی ہو جائے گا، جو مانگو گے وہ رب تم کو عطا فرمائے گا۔
تو میرا رب تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا اگر تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو تو میرا رب تمہاری بھی ہر بات مانے گا، جو کیونکہ یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، تم اس کی مانو وہ تمہاری مانو، ہے نا۔ جیسے دو دوست ہو، اگر تو دوستی برابری میں چلے گی نا۔ اگر آج ایک دوست نے کچھ کہا تو دوسرے دوست نے اس کی بات مان لی، تو جب دوسرا کچھ کہے نا تو پہلا بھی اس کی بات مان لے۔ تو اسی طرح سے ہے، تم رب کی مانو، جب رب کی ماننا شروع کر دو گے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مانے گا اور پھر وہ تم کو بے حساب عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ انسان پہلے اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع لائے، پھر جو ہے تو اس کے حضور طلب کرے تو وہ سب سے زیادہ قریب ہے، معاف کرنے والا، دعاؤں کا قبول فرمانے والا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ سب سے جلد راضی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس کی شان کیا ہے کہ وہ ہر وقت ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور سب سے جلد فریاد کو سننے والا اور سن کر قبول فرمانے والا، اور سب سے جلدی حاجت کو پورا کرنے والا، اور سب سے جلد مشکل کشائی فرمانے والا رب تبارک۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو حقیقی معنی میں مشکل کشا ہے، وہ رب ہی ہے جو حقیقی معنی میں سب کچھ دینے والا ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں آؤ اور اسی سے مانگو، بے شک سب سے جلد دعاؤں کو قبول فرمانے والا اور عطا کرنے والا۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جد اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک تصوف کا نقطہ یہاں پر سمجھو کہ یہاں پر بتایا گیا کہ صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے، اور آپ نے جا کر قوم سے کیا کہا؟ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی طرف، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، اور اس کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، اور پھر اس نے تم یہ فن عطا کیا ہے، تم جو چاہے بناؤ، اور بے شک رب تعالیٰ بہت قریب اور تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بہت اچھا۔ یہاں پر تصوف کا ایک نقطہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ کو قوم سمود سے تشبیہ ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ قوم سمود کی طرح ہے، اور جس طرح قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فن سے نوازا تھا کہ وہ بڑی اعلیٰ اقسام کی کاریگری کیا کرتے تھے، وہ جو ہے تو پہاڑوں کو اندر تک کے تراش کر کے محل بنایا کرتے تھے، بڑے خوبصورت رہنے کے گھر بنایا کرتے تھے۔ تو انسان کا جو دماغ ہے نا، یہ ایسی ایسی افکار اس کے اندر جنم لیتی ہے، کیونکہ سوچنے کی صلاحیت، فکروں کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں رکھی ہے نا۔ انسان کیا کچھ نہیں سوچ سکتا ہے، لامحدود ہے اس کی سوچ۔ انسان کی جو سوچ ہے وہ لامحدود ہے، جو چاہے سوچے، ہے نا۔ اگر اب فرق کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں اس آگے بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ لوگ راستے سے بھٹک گئے، انہیں صحیح راستہ دکھاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ یہ جو تعمیرات تم کر رہے ہو اسے نیک نیتی کے ساتھ کرو، اسے اچھائی کے ساتھ کرو، تاکہ آنے والوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اچھے بڑے بڑے باغات جو تم بناتے ہو اس نیت کے ساتھ بناؤ تاکہ لوگ اگر مسافر وہاں سے گزرے تو کچھ کھا پی لے۔ یہ جو تم نہریں بناتے ہو فخر و مباحات کے لیے مت کرو، اپنی واہوائی کے لیے نہ کرو، بلکہ یہ سوچ کر کے صرف نیت بدل دو کہ اس سے آنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو اللہ تم کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور اس رب کی طرف رجوع کرو، اس سے توبہ کرو اور اس سے دعائیں مانگو، کیونکہ رب سے جو دعا نہیں مانگتے تو پھر رب ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگی جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ بندے تو مجھ سے تکبر کرتا ہے، تو اتنا بڑا ہو گیا کہ مجھ سے مانگنے میں تجھے شرم آتی ہے۔ تو یاد رکھے کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اسے بھی رب کے حضور جھکنا اور مانگنا چاہیے۔ ارے حضور سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ بات یہ خدا بزرگ تو ہی، یہ قصہ مختصر، مگر وہ رسول ہو کر ہر وقت رب کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا عبد ہوں، تو خالق ہے، میں بندہ، اللہ تو مجھ کو عطا فرما۔ تو یہاں تک کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ عطا فرما، اس کے باوجود بھی حضور عاجزی سے اپنے رب کے حضور مانگا تھا، کیونکہ رب کو مانگنے والے بندے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ایک مثال میں دوں کہ کبھی انسان سوچے کہ جب چھوٹا بچہ ہم سے کچھ نہیں مانگتا ہے تو ہم سوچتے تھوڑا سا اس کو رلا دیتے ہے نا، اس کو تھوڑا سا یہ لے دے، کوئی چیز دے کر کے اسے چھینتے ہیں تاکہ وہ روئے اور ہم سے کچھ مانگے، تو وہ چیز تھوڑی سی ہم کو اچھی لگتی ہے۔
ہے نا. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو ستانا ہے، لیکن بچے کا رونا کبھی اچھا لگتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کو بندوں کا رونا بڑا اچھا لگتا ہے. میرے بندے رو کر مجھ سے مانگے، میں ان کو عطا کرنے والا ہوں. یہ چیز رب کو بڑی محبوب ہے. تو چونکہ صالح علیہ السلام کو کہا گیا اس قوم کو ذرا آپ سمجھائے اور انہیں میری معرفت کرائے کہ میں رب ہوں، میں نے تم کو پیدا کیا ہوں، میری بندگی کرو اور نیک نیتی کے ساتھ ان چیزوں کو بناؤ، اور پھر اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا، وہ رب تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ جو انسان کا دماغ ہے قوم سمود کی طرح ہے، اور جو افکار ہے وہ قوم کی طرح ہے. فکریں جو ہے انسان کی ایک قوم سے کم نہیں ہوتی، لیکن آج یہ ہماری افکار، یہ ہماری سوچنے کے نظریے بدلے ہوئے ہیں. یہ آج گناہوں کی طرف لگے ہوئے ہیں. مجھے آج یوٹیوب پر کیا سرچ کرنا ہے، آج فیس بک پر چلانا ہے، کیا دیکھنا ہے، آج سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے یہ دیکھنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، آج کون سی فلم دیکھنے جانا ہے، رات میں مجھے کیا کرنا ہے، اس دن مجھے کیا کرنا ہے. تو غرض کہ انسان نے اپنی افکار کو غلط سمت میں لے لیا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شعور کو، جس کو مثال دی گئی صالح علیہ السلام کی طرف، جس طرح قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، انسان کی طرف اللہ نے شعور کو بھیجا. شعور کہاں سے پیدا ہوتا ہے نا؟ اللہ نے فرمایا نا کہ صالح علیہ السلام کہاں سے آئے، انہی کی قوم میں سے اللہ نے بھیجا. اخاہم فرمایا کہ انہی کے ہم قوم کو بھیجا، انہی میں سے اللہ نے ایک کو رسول اور نبی بنا کر ان کے درمیان میں بھیجا. تو انہی میں سے وہ تھے. اور انسان ہی کے اندر سے یہ شعور پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر سے یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ شعور سے انسان کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، ادھر مت جا، یہ راستہ غلط ہے، یہ کام مت کر، اس طرف چل، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے. تو اس شعور کو صالح علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ جب انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے تو وہ شعور انسان کی افکار کو، انسان کی سوچ کو، اس کی دشا کو بدل دیتا ہے. کہ انقلاب اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے اور اس کی فکروں کو نئی سمت دیتا ہے، تب جا کر انقلاب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. آج ہماری فکریں اس قدر جو ہے تو پسماندہ کی ہو چکی ہے، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہمارا شعور جو ہے تو اس وقت غفلت کی نیند میں پڑا ہوا ہے. کہ آج مسلمان سوچ رہے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ظالم حاکم جو تو جو چاہے نہ کرے گا، حکومت ہے ان کی. میں بارہا یہ بات کہتا رہتا ہوں، کیوں؟ انسان کا شعور مرا ہوا ہے، اس کا ضمیر مردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے سوچنے کی صلاحیت اس میں نہیں رہی کہ مجھے بڑھنا کیسے ہے، مجھے کرنا کیا ہے. اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھو، ان کے ضمیر زندہ تھے، ان کے شعور بیدار تھے، ان کے اندر نئی افکار جنم لیتی تھی، اور وہ سوچتے تھے کہ کس طرح سے ہمیں کام کرنا ہوگا، قوم کو کس طرح پستی سے نکال کر ہمیں بلندی کی طرف لے جانا ہوگا. انہوں نے قربانیاں دی ہے، زیادہ نہ صحیح، صرف جنگ آزادی کو اٹھا کر کے دیکھ لو، علماء کا کردار پڑھ کر کے دیکھ لو. وہ لوگ، وہ مسلمان جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر کے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، ان کی شعور، ان کے شعور کو دیکھو، ان کے ضمیر کو پڑھ کر کے دیکھو، ان کی افکار کو پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے اس قوم کو ذلت سے نکالنے کے لیے کہا تم تعلیم حاصل کرو، تمہارے پاس تعلیم ہوگی تب جا کر کے تم ان لوگوں سے لڑنا سیکھو گے. آج بھی وہی حال ہے. آج ہم صرف سوشل میڈیا میں پڑے ہوئے، آج کا ہمارا مسلمان تعلیم کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ سوشل میڈیا میں لگا ہوا. یہی سبب ہے ہمیں خود قانون کی خبر نہیں ہے، قانون کے داؤ پیچ کی خبر نہیں ہے. آج نئے نئے فندے قانون کے لا کر کے مسلمانوں کو پھانسا جاتا ہے، لیکن آج مسلمانوں کو اس کا کوئی جو احساس نہیں. کیوں؟ شعور نہیں، ضمیر مردہ پڑے، سوچنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی ہے مسلمانوں کو. اس لیے اپنی سوچ کو اعلیٰ بنائیں، پھر دیکھیں کیسے آپ ترقی کرو گے. آپ ہر اس انسان کی تاریخ کو پڑھیں جس نے انقلاب برپا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بات یہی تھی، ان کا ضمیر زندہ تھا، ان کا شعور بیدار تھا، ان کی سوچنے کی صلاحیت اعلیٰ اقسام میں. تو آج بھی ہو سکتا ہے. بس یہی چیز ہے کہ انسان اس پر غور کرے. بہرحال جو کچھ بیان ہوا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نماز کے چند مسائل ہیں، اس کو سماعت کر لے. کہ مفسدات نماز سے متعلق 3 مسئلے میں نے پچھلے جمعے بیان کیے تھے، آج 3 مسئلے سماعت کریں. حالت نماز میں اگر کسی کو چھینک آئی ہے نا، اور اس نے جو ہے تو جواب دیتے ہوئے کسی کو چھینک، یعنی ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرا جو ہے تو اس کو چھینک آئی ہے نا، تو اس نے کہا الحمدللہ، اس چھینکنے والے نے. تو اس نے اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ، اس نمازی نے تو اس کی نماز فاسد کی. نمازی نے، کیونکہ یہ ہے کہ بھائی جب اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرے، تو سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. لیکن نماز کی اگر حالت میں ہے تو پھر وہ نہیں کہے گا یرحمک اللہ، ورنہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. نمازی کو اب خود اگر نمازی کو حالت نماز میں چھینک آئی تو وہ سکوت کرے،
ہے نا، وہ الحمدللہ نہ کہے، لیکن اگر کہہ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اللہ کی حمد کرے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے سامنے کوئی ایسی خبر آئی جو خوشی کی خبر تھی، تو خوشی کی خبر سن کر حالت نماز اس نے سبحان اللہ کہہ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ یا بری خبر سن کر کے ان للہ و انا الیہ راجعون کہا تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھیں اور اپنی نماز کی اصلاح کی کوشش کریں۔